سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود و سلام مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں سعادت الدارین کے حوالے سے ایک روایت نقل ہے، سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت یعنی خاص نصیحت۔ ان اصلیھا فی السفر والحضر، یعنی صلاۃ الضحیٰ، یعنی میں سفر و حضر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں۔ اور وصیت کی وَأَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی، اور وَبِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر سونے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتباع سنت کے واقعہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کس قدر اتباع کیا کرتے تھے، بخاری شریف حدیث نمبر 6754 سے اس کی ایک حسین جھلک پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یعنی آپ کو فالو کرتے ہوئے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، تم نے بھی بنوا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کو، جو سونے کی انگوٹھی تھی، اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، میں اس کو ہرگز نہیں پہنوں گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی اپنی سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ بخاری شریف کی حدیث سنی۔ اب اس کی شرح جو حضرت سیدنا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے فتح الباری میں لکھی، وہ سنیے۔ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا فعل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور ترک میں بھی اتباع ہے۔ جب آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ جب آپ نے اتار کر پھینکی تو صحابہ نے بھی اتار کر پھینک دی۔ مرحبا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہے، اور محبت اتباع کرواتی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے انداز اپنائے جاتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یقیناً سچے عاشق ہیں۔ ان کے عشق رسول کا کیا کہنا۔ صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ پڑھی پتہ چلے آپ کو کہ صحابہ اور صحابیات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا عشق کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا اور بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا. اس نے جواب دیا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں. اشکال شریف حدیث نمبر 4385. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں، سنیے. اس فرمان کیا تم میں کو چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے کے تحت فرماتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا، یعنی مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا گویا دوزخ کی چنگاری اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کیونکہ یہ اس کا سبب ہے. اور حدیث کے آخری جز کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابی نے کیا کہا کہ میں اسے کیسے لے سکتا ہوں کہ آقا نے اسے پھینک دیا. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ہے مفتی عشق کا فتویٰ کہ اب میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا، کوئی فقیر اسے اٹھا لے تاکہ یہ صدقہ میرے اس قصور کا کفارہ بن جائے جو میں نے پہلے بے خبری میں کیا. اس میں مال کی بربادی نہیں بلکہ اپنا کفارہ ادا کرنا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے. آپ فرماتے ہیں میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ لڑکوں کو کچھ سونا پہنایا جائے، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، تو میں اسے بڑے چھوٹے مردوں کے لیے ناپسند کرتا ہوں. تو امام مالک علی رحمۃ اللہ الخالق جو کہ زبردست عاشق رسول تھے، زبردست عاشق رسول، جنہوں نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری اس امید پر کہ مدینے میں مدفن کی سعادت مل جائے، اور مدینے میں آپ سوار نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب حدیث بیان کرتے تو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، خوشبو سلگایا کرتے تھے، نیا وضو اور غسل کیا کرتے تھے. تو آپ نے اتباع سنت میں یہ فرمایا کہ میں نے یہ فرمان سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے، تو میں بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ چھوٹے بڑے سونے کی انگوٹھی پہنے. جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی، ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا، ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے ریشم اور سونا ہرگز نہ پہنے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو امتی اس حال میں مرا کہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس پر جنتی شراب پینا حرام کر دے گا، اور میرا جو امتی اس حال میں مرا کہ دنیا میں سونے کا زیور پہنتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس پر سونا پہننا حرام فرما دے گا. بہر شریعت میں ہے مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں نگینے کے علاوہ 1 مثقال یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو. ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کیسی تھی اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، سنیے. سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. ہم امتیوں کو اپنے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت کا رواج یہ تھا کہ بادشاہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے تھے.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اوپر اللہ رسول محمد، 3 سطروں میں محمد رسول اللہ کندہ کیا ہوا تھا. اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں مختلف رہی ہیں. کبھی ایسی انگوٹھی پہنی ہے جس کا نگینہ حبشی پتھر کا تھا، کبھی ایسی کہ اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا. یہاں اس دوسری قسم کی انگوٹھی کا ذکر ہے. حق یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خالص چاندی کی تھی. مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 3908 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا. آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل رکھتے تھے، اندر کی طرف، اوپر نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 3909، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں تھی اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا کی طرف اشارہ کیا. مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں انگوٹھی پہنی. اسی طرح یعنی اس انگلی میں انگوٹھی پہننا بھی جائز بلکہ سنت سے ثابت. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی میں یا اس میں انگوٹھی پہنوں. فرمایا بیچ والی انگلی اور اس کے برابر والی کی طرف اشارہ فرمایا. اب اس حدیث کی وضاحت سن لیجئے. عورتوں کو ہر انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز، مگر مردوں کو 3 انگلیوں میں پہننا منع ہے. انگوٹھا، کلمے کی انگلی، بیچ والی انگلی، اور 2 انگلیوں میں پہننا مستحب، چھنگلیا اور اس کے برابر والی میں. یوں ہی مرد صرف 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے. عورتیں سونے چاندی کی 10 انگوٹھیاں 10 انگلیوں میں پہن سکتی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شریف میں لکھتے ہیں یہ عقیق نگینہ جو انگوٹھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے، عقیق یعنی نگینہ تو یمنی تھا مگر اس کو بنایا گیا تھا حبشہ میں، اس لیے اسے حبشی کہا گیا. پیداوار یمنی، صنعت حبشی. عقیق کا نگینہ بہت مبارک ہے. حدیث شریف میں ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا مبارک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں چاندی کی انگوٹھی عقیق سیاہ کا نگینہ بہت اعلیٰ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ پیلے یاقوت کی انگوٹھی طاعون سے محفوظ رکھتی ہے. بعض میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی فقیری دور کرتی ہے. اب انگوٹھی کے بارے میں جو امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت فیضان سنت کا ایک حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 410 پر جو کچھ لکھا وہ کچھ پیش کرتا ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں. یہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. کاش امتی اس سے منع ہو جائیں اور اغیار کے طریقے چھوڑ دیں، کفار کے طریقے چھوڑ دیں، فجار کے طریقے چھوڑ دیں. امیر علیہ سنت اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے کلام وسائل بخشش میں، جس میں حمدیہ کلام بھی ہے اور مناجات بھی ہیں، اس کے اندر بارگاہ رسالت میں استغاثے بھی ہیں، صحابہ کی منقبتیں بھی ہیں، نصیحت کے مدنی پھول بھی ہیں، سلام بھی ہیں. بہت پیارا نعتیہ مجموعہ ہے. آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دل میں عشق رسول بھی پیدا ہوگا، صحابہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، غوث پاک کی اتنی ساری منقبتیں، غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل نصیحت کے مدنی پھول بھی چننے کو ملیں گے. امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں، نصیحت کا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. چھوڑ انگریزی طریقے اور فیشن چھوڑ دے، چھوڑ انگریزی طریقے اور فیشن
چھوڑ دے بھائی، کر لے سنتوں سے خوب رشتہ استوار، بھائی کر لے سنتوں سے خوب رشتہ استوار۔ تو اس فیشن کی اجازت نہیں۔ کس فیشن کی؟ کہ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے یا خالی چھلا پہن لے کہ بھئی شادی کی انگوٹھی ہے، یہ تو منگنی میں پہنی ہے، یہ تو فلاں اس کی، نہیں، اجازت نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ امیر اہل سنت اور مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہننا حرام ہے، جس نے پہنایا وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں۔ ترمذی شریف کے حوالے سے امیر اہل سنت نے لکھا، حدیث نمبر 1792، لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ رد المحتار کے حوالے سے لکھا امیر اہل سنت نے، مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ مزید فرماتے ہیں بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، چھلا ہے۔ حروف مقطعات آپ سمجھتے ہوں گے، بہت سارے نہیں بھی سمجھتے ہوں گے، یا سین، عین، سین، قاف، الف، لام، میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ امیر علیہ السنت لکھ رہے ہیں مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا اور مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھو جانا جائز نہیں، کیونکہ قرآنی حروف ہے یہ، اور قرآنی حروف کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں۔ بحر شریعت کے حوالے سے امیر علیہ السنت لکھتے ہیں اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک سے زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے، کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں۔ امیر علیہ السنت مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو، پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے، اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو اس کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگھار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ یا کوئی اور غرض مذموم قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ یہ فتاوی رضوی شریف کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے مدنی پھول عنایت فرمایا۔ امیر علیہ سنت بحر شریعت کے حوالے سے لکھتے ہیں عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ انگوٹھی انہیں کے لیے سنت ہے جس کو مہر کے لیے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہو، جیسے سلطان و قاضی علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹیمپ لگاتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جس کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز۔ اب فی زمانہ انگوٹھی سے اسٹیمپ نہیں لگاتے بلکہ اس کے لیے الگ سے اسٹیمپ بنوائی جاتی ہے، تو جن کو مہر نہیں لگانی تو ان کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ یہ اہم معلومات ہے اور توجہ طلب۔ امیر علیہ سنت مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی اوپر کی طرف رکھے۔ چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہنا ہوا ہے، مردوں کے لیے مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ فتاوی رضوی کے حوالے سے لکھا عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی، اس میں وزن نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد و عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں۔
دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور چنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے۔ منت کا یا دم کیا ہوا دھات میٹل کا کڑا بھی، وہ کڑے وغیرہ پہنتے مرد نا، کو پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور سٹیل کے انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ امیر اہل سنت نے لکھا بواسیر اور دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر، وہ چین پہنتے ہیں، بریسلیٹ چین پہنی ہے، تو شرعاً لازم ہے کہ ابھی ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیجئے، نیز کسی اور اسلامی بھائی کو بھی پہننے کے لیے مت دیجئے۔ امیر اہل سنت کی ملاقات ہوتی ہے تو ایسا مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ آپ سمجھاتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ نوجوان وہ بریسلیٹ چین وغیرہ جو اتار دیتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو یہ طرح طرح کی زنجیر پہننے والے نادان، اور بعض تو اب وہ بالیاں بھی پہن لیتے، استغفر اللہ۔ اللہ نے مرد بنائے، شکر ادا کر بھائی، تو یہ کیا انداز اپنا رہا ہے، اور چھلے اور انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کیا وہ کڑے پہن رہے ہیں۔ تو یہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب ہے، اچھی صحبت سے دوری کے سبب ہے، آخرت کی طرف توجہ کی کمی کے سبب ہے، اور معذرت کے ساتھ عشق رسول میں کمی کے سبب بھی ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہوگا وہ ناجائز فیشن کیوں اپنائے گا؟ امیر اہل سنت چوٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فکر آخرت دلاتے ہیں۔ فیشن کو چھوڑو بھائیو، اپناؤ سنتیں، صورت میں، سیرت میں، چلت پھرت میں، کھانے پینے میں، ہر عمل میں سنتیں اپنائیے۔ فیشن کو چھوڑو بھائیو، اپناؤ سنتیں، کب تک جیو گے عالم ناپائیدار میں، کب تک جیو گے عالم ناپائیدار میں، کب تک جیو گے عالم ناپائیدار میں، کب تک جیو گے عالم ناپائیدار میں۔ سنتیں اپنائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے اور سنتیں اپنانے کا ذہن بنائیے۔ فیشن ترک کر دیجیے، طرح طرح کے وہ فیشن والے لباس ترک کر دیجیے، طرح طرح کے لوگوں کی اتباع ترک کر دیجیے، اپنانی سنتیں اپنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو پاک و حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ فرمایا میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اشارتاً بتایا گیا کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے، حتیٰ کہ بیٹھ کر پانی پینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت میں فساد پھیل جانے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج جلد 1 صفحہ 173 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فساد امت کے وقت سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، مگر یہ بندہ خدا عمر بھر لوگوں کے طعنے، زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے،
اس کا جہاد جہاد اکبر ہے، جیسے اس زمانے میں داڑھی رکھنا اور سود سے بچنا وغیرہ۔ تانبے کی انگوٹھی کیوں مکروہ ہے؟ اس کے بارے میں ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے، جو سونے یا تانبے یا لوہے یا پیتل کی انگوٹھی یا چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو پہنے، اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تانبے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، جو پیتل کی انگوٹھی پہنے گا اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہنے گا اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ کئی انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی ایسی نماز جس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ بچا لیجئے مجھ کو فیشن سے آقا، عطا کیجئے آقا، عطا کیجئے سنتوں کا خزینہ، عطا کیجئے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔